أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم قرآن فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم آخری سبق سبق نمبر 20 آپ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ 2 گرامر کو ریوائز کریں گے، اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبلز اور اس کے علاوہ افعال کے ساتھ جو ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ٹی پی آئی، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم جب بھی گرامر کو ریوائز کریں گے۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، یہ تقریباً ہر لیسن میں آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو صرف اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور باقی تمام چیزیں آپ الحمدللہ آپ جان گئے ہیں۔ فعل کا شارٹ ٹیبل، اس وقت آپ کے سامنے 3 الفاظ ایسے ہیں جو ریڈ کلر میں ہیں اور 3 الفاظ ایسے ہیں جو بلیک کلر میں ہیں۔ جو ریڈ کلر میں الفاظ ہیں وہ افعال ہیں، یعنی فعل ماضی کا فعل، پھر فعل مضارع اور اس کے بعد فعل امر و نہیں۔ دوسرے جانب جو بلیک کلر میں الفاظ ہیں وہ ہیں اسماء، فاعل، مفعول اور فعل۔ تو شارٹ ٹیبلز جو باب جو ہم نے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ افعالز ہیں، فتح، نصر، ضرب اور سمع، آئیے اسی کے شارٹ ٹیبلز ہم کرتے ہیں۔ جی کون کروانا چاہے گا اس کو؟ شاباش، جی سسٹر مہر ریحان، شاباش جلدی سے کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ گڈ، دوسرا بھی آپ پڑھ دیجیے۔ نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ گڈ، دوسرے 2 افعال جو ہیں وہ پڑھیں گی سسٹر ساجدہ۔ ضربہ اس نے مارا، یضربو یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا جائے، ضرب مارنا۔ سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنے گا یا سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا اور سمع سننا۔ شاباش، اور یہی وہ اہم باب ہے اور یہی وہ 6 چابیاں ہیں جس کی مدد سے آپ بہت سارے افعال، یہ افعال بھی اور بہت سارے افعال بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اس کے باقی کے صیغے۔ وہیں چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں عربی بول چال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ فعل ماضی کی پریکٹس جو شروع سے ہی آپ کرتے آ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھیے گا۔ جی اس کو کون 2 لوگ چاہیے؟ سسٹر مہر آپ جو ہے سوال کر لیجیے گا، اور سسٹر گلناز آپ جواب دیجیے گا۔ شاباش۔ جی میں هل نصرت زیدن، نام نصرت زیدن، هل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن۔ شاباش، اچھا یہ تو پریکٹس آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ہمیں زید کے بارے میں بہت سارے جملے بولنے ہوں کہ بھائی زید جو ہے اس نے کھولا، زید نے کھایا، زید نے پیا، زید نے پڑھایا، زید نے لکھا، کچھ کانوں کو بھی بھلا نہیں لگ رہا اور اردو زبان میں بھی ہم اس طرح سے نہیں بولتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ اس کو بہتر اردو بنانے کے لیے یا ترجمہ بنانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہم جو ہے اس کی جگہ لگائیں گے ضمائر۔
تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ ناؤن کی جگہ پر آتے ہیں. تو اب بتائیے کسی کو پتا ہے کہ کون سے ٹائپس کے دو ضمائر ہم نے سیکھے تھے بالکل ابتدا میں ہی؟ کس قسم کے دو ضمائر تھے وہ؟ ہوا ہم، جی ہوا ہم کا یہ کم نہ. شاباش. یہ کون سے پروناؤنس تھے؟ یہ ہوا، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ جڑ کر آنے والے تھے یا علیحدہ علیحدہ؟ الگ جڑ الگ. کر آنے والی. یہ ہوا نہیں، جڑ کر الگ ہیا آنے جو ہے والے تھے. یہ تو علیحدہ یہ علیحدہ آتے ہیں. اٹیچڈ پروناؤنس تھے، یہ اٹیچڈ پروناؤنس تھے. جڑ کے ہو، آنے والے تھے. ہم، کا، یس، نی، کم، نا، یہ اٹیچڈ پروناؤنس تھے. ڈیٹیچڈ پروناؤنس کون سے ہیں؟ ہوا، ہیا، لہو، انتا اور انا، ہوا، نحنو. ہم، انتا، انا اور نعم. نحنو. شاباش. اچھا، اب میں نے یہ کہا کہ اب ہمیں اس کی اسم کی جگہ پر جو ہے وہ ضمیر کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیسے استعمال کریں گے؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم کی جگہ پہ ضمیر آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بس ضمیر جو ہے وہ اسم کی جگہ پہ لگا دیں گے اور ہماری وہ تبدیلی آ جائے گی، یعنی ضمائر کا استعمال ہمیں خود بخود آ جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ فعل ماضی کی پریکٹس اب زید کے بجائے ہم ہو یعنی ضمیر کا استعمال کریں گے، اور ضمیر بھی وہ جو جڑ کر آنے والی ہے یعنی اٹیچڈ پروناؤن. تو آپ کے سامنے ہے حل نصرتہ. نصرتا، آپ اگر پچھلی سلائیڈ پر جائیں تو وہی نصرتا موجود ہے، صرف ہم نے زید کی جگہ پر ہو استعمال کیا ہے. اور جواب جو ہے سوری اور مل کر یہ جب آیا ہے یہ لفظ، تو یہ یا جملہ آپ کہہ لیں حل نصرتہ. ٹھیک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تا کا جواب تو سے ہوتا ہے، تو کوئی تبدیلی نہیں. وہی چیز جو آپ نے پہلے سیکھی تھی وہی چیز یہاں پر ہے، صرف ہم نے اسم کی جگہ پر ضمیر کو لگا دیا ہے. تو جواب آپ دیکھ لیجئے، حل نصرتہ، نعم نصرتہ، کیونکہ تا کا جواب تو سے آتا ہے. حل نصرتمہ، اور پھر جواب ہے نعم نصرناہ. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑے گا کیونکہ اصولاً تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ حل نصر تم ہو، کیونکہ قاعدے کے مطابق تو یہی ہے. یہاں پیچھے دیکھ لیجئے، حل نصر تم یہاں موجود ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر حل نصر تم ہو ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کو نصر تم ہو پڑھنا مشکل لگتا ہے، اسی لیے انہوں نے خود اس میں تبدیلی کر کر بولنے میں آسانی کے لیے انہوں نے یہاں یہ تبدیلی کی ہے، یعنی تم ہو پڑھتے ہیں وہ. تو بس یہ بات ہمیں نقطہ سمجھ میں آ گیا. تو حل نصر تم ہو، اور اس کا جواب وہی ہے نعم نصرناہ، جو ہم ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں. ہم نے زید کی جگہ پر ہو لگا دیا ہے. یہ ہماری پریکٹس تھی فعل ماضی کی پریکٹس تھی یہ والی. اب ہم چلتے ہیں ذرا سا فعل مضارع کی طرف جاتے ہیں. وہی چیز ہے، حل تنصروا زیدہ. جواب میں ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کیونکہ جواب بھی اسی صیغے کے اندر اسی ٹیبل کے اندر موجود ہوتا ہے، نعم انصروا زیدہ. حل تنصرون زیدہ جمع کا صیغہ ہے، نعم ننصر زیدہ. اب ہم زید کی جگہ پر ضمیر لگانے لگے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. یہ دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہم نے زید کی جگہ پر ضمیر کو لگا دیا. حل تنصرہ، اس کے جواب ہے نعم انصرہ. اس کے بعد جمع ہے حل تنصرونہ، جواب نعم ننصرہ. جی جناب، کون پڑھے گا اس کو؟ شاباش، جلدی سے پڑھیے. ساجدہ رحیم، آپ پڑھیے اس کو، سوال کو، اور جواب دیں گی. چلے ایک پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، CPTR، تو جواب مہر دیں گی، سسٹر مہر. جی سسٹر. حل حل تنصرہ، نعم نعم انصرہ. شاباش. ہم حل تنصرونہ، ہم نعم ننصرہ. آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، وہی ہے جو سمپل آپ پہلے سیکھتے ہوئے آئے ہیں، صرف آپ نے زید کی جگہ پر ہو لگا دیا ہے، اور یہ فعل مضارع کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم اس وقت. آگے چلتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں فعل امر کی طرف. یہ دیکھیے، انصر زیدن یا زیدہ، انصرو زیدن، یہ اس کا یعنی جواب آپ کے سمجھ لیں اس کو. جی اس کو کون پڑھے گا؟ شاباش، جلدی سے پڑھیے. نویدہ زید اور ماہین آفریدی.
انصر زيدا. ہوں انصر زیدن انصرو انصروا زیدن، وہی چیز ہے، انصرو زیدن، جی انصروا ننصر زيدا. زیدن ننصر زیدن انصرو زیدن ننصرو زیدن، ٹھیک ہے۔ اب یہیں پر بنائیے نا آپ، چلے یہیں پر بنائیں اور ہو لگا دیں، اس کے آگے لگا دیں، زید کی جگہ ہو استعمال کر لیں، جی کون کوشش کرے گا اس کی؟ میں کروں؟ انصر ہو جی سبھی کر لیں، ہاں انصره. انصر ہو انصره انصر ہو انصرو ہو، اور ننصر جمع کے صیغے میں، اور ہاں انصرو ہو اور ننصرو ہو، دیکھتے ہیں کیا جو آپ نے بولا ہے ویسے ہی ہے، یہ دیکھ لیجئے، انصر ہو انصرو ہو، انصرو ہو ننصرو ہو، وہی جواب ہے، صرف ہم نے زید کی جگہ پر ہو کا اضافہ کیا ہے۔ یہ آپ کے پیج آ گیا ہے، آپ کا ورک بک کا پیج آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں پر میرا خیال ہے اتنی زیادہ پریکٹس کی ضرورت، پھر بھی ہم کر لیتے ہیں اس کو، مضارع امر نہیں فاعل مفعول، جی اس کے جو فعل دیے گئے ہیں، ہاں بتائیے، فعالہ کا بنا لیجیے شاباش، اور دربا کا يفعل. بنا لیں، فعل یفعلو یفعل نہیں آپ یفعل اوپر وہ دیکھیے، افعل. ماضی مضارع امر نہیں فاعل اور مفعول، اور پھر اس کے بعد جی مصدر بھی ہوگا، تو یہ اس طرح سے بنانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ فعل يفعل افعل فعل لا یفعل تفعل فاعل افعل مفعول فعل. لا تفعل گڈ فاعل گڈ، مفعول فعل ٹھیک ہے، اب دربا کا بنائیے، يضرب ضرب اضرب لا یضرب تضرب ضارب اضرب مضروب اضرب ضرب. لا ضارب تضرب لا مضروب ضرب. ضرب مضروب ضرب. ضارب مضروب چلے ضرب ایک اور بنا لیجیے، سمیع کا، سمع 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 يسمع یسمع يسمع يسمع اسمع اسم لا اسمع تسمع سامع سامع مسموع سامع مسموع سمع سمع. مسموع سمع. سمع. صحیح ہے، شاباش۔ اچھا آگے اگلا مسموع. سوال ہم دیکھتے ہیں، یہ آسان ہے چونکہ آپ تو یہ پڑھ کر آ چکے ہیں نا، جی اب سوال نمبر 2 ہے کہ نیچے دیے گئے صیغوں کو ہو ہم کا کم سے ملا کر لکھیے، جی بولیے شاباش۔ ينصره ينصروه ينصرهم ينصرهم ينصرك ينصرون ينصرني کا اچھا ينصرك نہیں، ينصرون آپ ذرا ينصرنا. رک ينصرون. جائیے، رک جائیے، کوئی ایک بولے، صرف ایک کوئی، مہرین آفریدی آپ پڑھیے اس کو، پہلا کالم آپ بولیے۔ ينصره ينصرهم ينصرك ينصرني ينصركم ينصرنا ينصرها. ویری گڈ، دوسرا ہے یعلمہ، جی اس کو کمپلیٹ کریں گی ساجدہ رحیم، يعلمه يعلمهم يعلمك يعلمني يعلمكم يعلمنا يعلمها. شاباش۔ مہرین آفریدی، جی آپ اس تیسرے کالم کو کیجیے، يسمعه يسمعهم يسمعك يسمعني يسمعكم يسمعنا يسمعها. یسمعها، اور آخری کوئی ایک اور پڑھ دے، میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیجیے۔ ذکرتہ ذکرتہ ذکرتہم ذکرتک ذکرتنی ذکرتکم ذکرتنا ذکرتہا. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اگلا سوال ذکرتہ دیکھتے ہیں، ذکرتہ ذکرتنی، ذکرتہ ذکرتہم ذکرتک ذکرتنی شروع سے دیکھیے آپ، ذکرتکم. شروع سے ذکر ذکر تہو تھا تو لازمی بات ہے اس کے سارے صیغوں میں بھی زبر ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، جی حل تنصرنی، اب یہاں پہ نی آیا ہے تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ نعم انصرك. نعم انصرک. نام نام تنصرک. نعم انصرکی کی. نہیں نعم نی کا جواب انصرکی. کیا ہوتا ہے؟ کا سے ہوتا ہے، نی کا جواب کا ہوتا ہے، جی میں جی اور خاتون ہے تو کی. تعلمونہ، حل تعلمونہ، جی اس کا جواب نعم بتائیے۔ نعم نام نعلم. تعلمونہ. نعم نعلمہ، شاباش۔ اچھا کل ایک بہن نے سوال پوچھا تھا، وہ بہن موجود ہے یہاں پہ سسٹر؟
کچھ وقت کی کمی تھی، کچھ فوکس نہیں کیا تھا اس وقت، تو میں چاہتی ہوں اسے کلیئر کر دوں۔ وہ سسٹر موجود ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا کل کے لیسن میں کہ عبادتا کے بارے میں عبادتن لکھا ہوا تھا، تو السلام وہ علیکم سسٹر، جی جی ہاں سسٹر میں چاہوں گی اسے کلیئر کروں کیونکہ ابھی 1-2 منٹ ایک باقی ہے۔ تو سوال وہاں پہ موجود تھا حل ذکر عبادتن، تو وہاں یہ کنفیوژن شاید آپ کو تھی کہ یہ عبادتن جمع کا صیغہ تو نہیں ہے عبادہ، یا پھر یہ کنفیوژن تھی آپ کو کہ یہ گولتا کی وجہ سے مؤنث تو نہیں ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب تھا نام الذکر عبادتن۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو عبادتن جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا، مصدر ہے یہ، ہم نے اس سے تھوڑی دیر پہلے اس کو دیکھا بھی تھا اور یہ مصدر تھا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر جو ہے یہ بھی مصدر ہے، یاد کرنا، اور عبادتن عبادت کرنا۔ تو اب کیا تھا اس کا مطلب؟ سوال یہ تھا کہ کیا یاد کرنا یا ذکر کرنا عبادت کرنا ہے؟ تو جواب یہ تھا جی ہاں، یاد کرنا، ذکر کرنا عبادت کرنا ہے۔ سوال پھر دوہرا دیتی ہوں، حل ذکر عبادتن اور نعم الذکر عبادتن۔ تو یہ جزاک اللہ مصدر کے طور پر یہاں، جی مصدر کے طور پر یہاں استعمال ہوا تھا، اور جو بھی آپ کی کنفیوژن تھی آئی ہوپ کہ آپ کی وہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے؟ اب تو کر ہی لیا ہوگا، اب تو کوئی سجیشن بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ختم ہو رہا ہے سب آپ کے لیسنس وغیرہ۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے سمجھنے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔